GBOB اس کا بڑا آپ کے ساتھ نام آتا ہے سرچ میں بھی ہر جگہ پہ. یہ کیا ہے GBOB؟ ایک سمجھ لیجیے ایسا پیٹرن ہے جس میں ہم نے بلاگ سرچ کرنے جو چل رہے ہیں اور ان بلاگ سے کہنا کہ بھائی مجھے بھی اپنی گاڑی پہ تھوڑا سفارش سے کر دو, میں آپ کو اچھا کالم لکھ کے دوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے مجھ سے پیسے لے لو, جب مجھے کالم لکھ کے وہاں لگانا ہوگا مجھ سے پیسے لے کے اپنی سائٹ پہ لائیو کر دینا. تو صرف یہ ڈیل کرنی ہے, اس سے کچھ بائی نہیں کرنا. جب آپ کی ڈیلز کچھ بلاگ سے ہو جائیں 50 60 100 تک, پھر کچھ ایسے کلائنٹ سرچ کرنے ہیں جن کو یہ ڈیل چاہیے, ان کو اپنی پروموشن چاہیے. آپ ان کے کالم پکڑتے ہیں, ان سے لے کر وہ لکھواتے ہیں اور ان سائٹوں پہ لگواتے ہیں. اور مڈل مین ہے. یس, مڈل مین. اور اس میں سینٹر میں رہ کے مڈل مین 30 سے 50% کماتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں ہمارے کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں, $10 کی چیز ملتی ہے اور $100 میں سیل کرتے ہیں. میں نے لاسٹ چیک کیا تھا کہ آفس کا ٹور ایک IT کمپنی تھی یہاں جو ٹاؤن میں, تو اس کے نیچے بھی لوگوں نے فراڈ ہے یہ سب کچھ. میں نے کہا جا کے دیکھو صحیح, جو فراڈ کہتے ہیں بیوقوف ہوتے ہیں بائی دا وے, جا کے ان کو دیکھنا چاہیے پہلے وہ کر کے رہے ہیں. 100 بندہ ملازم ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہ میرے پرانے دوست ہیں, کوئی 2009-10 کے. سینٹر میں کافی گیپ آ گیا تھا, واپس آئے انہوں نے یہ ٹیم سیٹ کی. مجھے بتا رہے تھے کہ میں آپ کے شاگردوں سے کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نیٹ سے $10 کے ہم لیتے ہیں گیسٹ پوسٹ, تو اسے $200 میں سیل کر رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے کلائنٹ ویسے سرچ کر لی ہیں جس کلائنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی پرائس ہے, اور اس کو کنوینس کرتے ہیں بیٹر ریزلٹس کے لیے. تو یہ کتنے کا, یہ کورس کتنی دیر کا ہے GBOB؟ کورس کی ڈیوریشن ہے 2 months. اس میں 1 month میں تو صرف 12 لیکچر آتے ہیں, اور یہ لیکچرز کے بعد ہم 1 گھنٹہ ان کی کرواتے ہیں پریکٹس. اگلا پورا ماہ پریکٹس کا ہوتا ہے, 4 گھنٹے. 2 ماہ میں سیکھ جاتا ہے بچہ؟ اکثر بچے سیکھ لیتے ہیں. کئی بچے 2 ماہ کے اندر ہی پیسے کمانا شروع کر لیتے ہیں. ہماری کلاس میں نارملی 2 سے 2.5 ماہ جب گزارتے ہیں نا بچے, تو کلاس کے اندر ہی 40 سے 50% لوگ پیسے کما چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی بچے آئے, ہم نے تو سکسیس سٹوریز دیکھی ساری, کوئی ناکامی کی داستان بھی ہے کہیں پہ؟ لائن لگی پڑی ہے. اچھا, ایسا پاسبل ہی نہیں دیکھے. دنیا کے ترقی یافتہ ترین کوئی ادارہ ہوگا, سکھاتا ہوگا, لیکن سیکھنے والے نے تو شاید غلطی کرنی ہے نا. اگر ہم کسی کو علم پکڑائیں اور ہمارے پکڑانے میں پیٹرن ایک ہی ہوگا, اس کو پکڑایا اس نے پکڑ لیا علم, اس کو پکڑایا اس نے علم پکڑ لیا, اور کسی نے صحیح طرح علم کو پکڑا ہی نہیں, اسے اپنایا ہی نہیں ہے, تو نقصان تو پاسبل ہے نا. اس میں سب سے پہلی بات, جس کی جتنی بڑی تعلیم ہے, یہ ہمارے کم از کم کورس میں اتنے ناکام ہے. کم تعلیم والا آپ کی جگہ پہ کامیاب ہے؟ جی جی. یعنی آپ والدین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ کے بچوں کی کم تعلیم ہے تو ہمارے پاس بھیجیں, زیادہ پڑھنے کے بعد وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر والدین چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. میری پوری ریسرچ ہے اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ سننے والی ہے جی یونیورسٹیز نے, اور اس کے بعد جن کے ذہن تھے جاب والے, کچھ اگر جاب بھی کر چکے ہیں, مائنڈ سیٹ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ حد ہے. آپ اندازہ کیجیے گا, اگر یونیورسٹی سے پڑھے بچے یہاں پہ آئیں کورس کرنا ہے آن لائن پیسے کمانے کا, جی, لیکن آ کے پریفر کریں فزیکل کورس, ان کو ویسے سکون نہیں آتا. وہ عادی ہیں یونیورسٹی کی وجہ سے. یس, نہیں ویسے بھی ہمارے پاکستان میں کلچر, لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے عادی ہیں کہ اپنی نوٹ بک لیں گے اور اس پہ پینسل سے نوٹ بنائیں گے, جبکہ آپ کو چاہیے کہ پہلے دن سے ہی کمپیوٹر پہ بناؤ نوٹس. ٹھیک ہے, بیہیویئر کا مسئلہ. اب اس طرح کے نا بیہیویئر کی کئی چیزیں جو کہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز خراب یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ چاہتے ہیں ہمیں نوکری مل جائے. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس بندے کے لاہور میں 100 سے اوپر مکان تھے, اور اس کا بچہ ایک دن آ کے لڈیاں ڈال رہا ہے کہ مجھے 5ویں درجے کی وہ آفس بوائے کی جاب مل گئی ہے سیکریٹریٹ میں. 100 مکان تھے, یعنی 100 گھر تھے. یس, ان کا مالک ہے بندہ وہ, میں اسے جانتا ہوں, مذہبی فگر ہے, میں نام نہیں لوں گا. اچھا, ان کا بچہ میرے پاس آ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے, میری موج لگ گئی, اب سرکاری نوکری ہوگی. یس, مجھے اس دن بڑا احساس ہوا کہ کتنا لوگ اسے پریفر کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک تو جاب والا مائنڈ سیٹ, وہاں پہ دیکھیں جس شخص سے انسان پڑھتا ہے نا موسٹلی, اس سے متاثر بڑا ہوتا ہے. اگر انسان اس سے پڑھ رہا ہے اور وہ بندہ جاب کر رہا ہے تو وہ موسٹلی پھر اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے بچوں کے لیے اچھے استاد یا ایسے استاد جو مثال بن سکیں ان کے لیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے, اپنے اساتذہ کو چاہیے
وہ اپنا جو جاب جو کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں دیٹس اوکے, چلنے دیں, ان کی جاب ہے, وہ بچے پڑھائیں گے تو بچے پڑھیں گے جی, لیکن اساتذہ کرام ساتھ میں کوئی کام ایسا لازمی کریں پریکٹیکلی جس سے بچوں کو بھی دیکھ کے کچھ ہو گیا یار استاد جی نے کیا. یس, اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ سائنس اس نے پڑھی ہے, فزکس پڑھی ہو اس نے, اسے چاہیے چھوٹی سی اس کی لیب ہو, وہ لیب میں وقت گزارے, اس کے ہاتھ رنگے ہوں ہر وقت. اگر اس شخص نے کبھی کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں کیے تو بری بات ہے نا. میری بڑی یہ بحث تھی میرے چھوٹے بھائیوں سے بھی, فزکس پڑھاتے ہیں, تو میں نے کہا ماشاء اللہ ٹاپ کلاس کے ٹیچر ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجیے گا ایک بڑے کالج کے لیکچرار پروفیسر تھے, لیکچرار نہیں تھے, وہ بزرگ تھے, ان کو الیکٹرانکس مجھ سے کرنی پڑی تھی. کیوں کرنی پڑی تھی؟ ہاں جی, فزکس کے. کیوں کرنی پڑی تھی؟ پریکٹیکل نہیں تھا وہاں پہ, زبانی سب کچھ پتا تھا. اگر مجھ سے کہیں گے میرے بھائی, چھوٹا بھائی میرا نا, اس نے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی تھی, اس نے الیکٹریکل میں یو ٹی سے, اور بعد میں کی کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس سی کر لی. یہ بھائی کتنے پرزے استعمال کرتا تھا, یہ مجھ سے پوچھتا تھا, مجھے رٹے ہوئے ہیں سارے پرزے. پتہ کیوں؟ میں نے کبھی یاد نہیں کیا تھا, استعمال اتنے کیے ہیں پرزے کہ وہ انگلیوں کو یاد ہو گئے. یس. اب سوال یہ ہے کہ اگر اساتذہ کو رٹا علم نہیں, وہ اپنے لیکچر کے بعد جا کے کسی کام میں انوالو ہوں, اور یہ کفیت ہو کہ میری طرح وہ کال نہ اٹینڈ کر سکیں, ان کو کسی کال, کسی کھانے, کسی فیشن شو, کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو, وہ لیب سمجھ آتی ہو, اس کے بعد جو ایکسپیرینس پیدا ہوگا نا, یہ جائے گا رائٹ علم جو بچوں کو ذہن بنائے گا. سوال صرف ایک ہے, ایم بی اے کو پڑھانے والے جاب کرتے ہیں تو بزنس کیسے پڑھائیں گے؟ خود جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے تو پھر سب کا اس طرح ہو گیا. مثال کے طور پہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی سے تو اکثر جابس ہی کر رہے ہیں, جو دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جاب میں کچھ نہیں پڑا یہ وہ, تو خود ان کا کہیں پہ 3-4 لاکھ روپے لگا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں بائی دا وے میں اس چیز کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ کہ میرے ماشاء اللہ گرو یہ موٹیویشن اسپیکرز کے استاد تھے آج سے 20 سال پہلے. تو بڑے چند لوگ تھے اس فیلڈ میں, وہ چاہتے تھے میں موٹیویشن اسپیکر بنوں. ٹھیک ہے, میری ٹائپ نہیں تھی. مثلاً مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ٹائم کہیں اسپینڈ کرنا, کوئی کام کرنا, ہینڈز آن کرنا اچھا لگتا تھا. پھر جب تھوڑا سا آگے بڑھا, مجھے ہمیشہ ذہن میں ایک کویسچن رہا ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے, یہ سمجھتے بالتا رہے. فار ایگزامپل انسان, میں نے جتنی بھی باتیں کی نا, آپ یاد کر لیجیے گا, یہ پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو میری نا باتیں موسٹلی بھول جائیں گی, آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو یاد رہیں گی. انسان کے دماغ کی جو فوراً یاد کرنے کی کیپیسٹی ہے باریکیوں کی 12 منٹ کی ہے. 12 منٹ میں جو چیزیں سے یاد کر لیں سو کر لیں. وہ 12 منٹ تک اس کو اگر بندہ موٹیویٹ کرتا رہے نا, تو واقعی سائنس کہتے ہیں انسان موٹیویٹر رہے گا. لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد کون ہوگا ساتھ میں؟ میں کہتا ہوں اگر کسی شخص کو درد ہے, جتنی درد اس کی سخت ہے اتنا ہی جلدی بھاگا جائے گا, جا کے علاج کروائے گا. یہ ٹرو موٹیویشن ہے. تو جس شخص کے پاس غربت ہے اس کو پتہ نہیں یہ اللہ کا انعام ہے اس کے لیے. میرے پاس غربت تھی, میں نے فاقے کشی کیے 3 دن تک. اور دوسری بات بڑی یہ تھی, یہ غربت بھی ہمارے خوشحال 2 دوروں کے سینٹر میں آئی. یعنی آپ اوپر سے نیچے کی طرف. یس, ہمارا بچپن بہت ہی خوشحال تھا, لیکن شدید غربت آئی, یہاں تک کہ فاقہ کشی کرنی پڑی. تب بڑا دکھ تھا. میرے ماموں کہتے تھے کہ خوش رہو, اللہ نے دیکھو تم لوگوں کو چنے غریب بنانے کے لیے, تو اس کے اندر اس کی مصلحت ہے کوئی نہ کوئی. اس وقت سمجھ آتی تھی یہ بات؟ نہیں سمجھ آتی تھی. اس وقت ماموں کو تو آپ برا بھلا کہتے ہوں گے کہ ہم غریب ہو گئے ہیں. ماموں سے پیار ہے, ادب ہے اس کا, تو ہم کہتے نہیں ان سے کچھ, لیکن دل میں آتا تھا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. یس. اور میں آج یقین کیجیے گا اپنی کامیابی کا ساری ذمہ داری ڈالتا ہوں اس غربت پہ. اگر نہ آتی میرا رویہ کچھ اور ہوتا. وہ آئی تھی تو اس تکلیف نے ٹرین کیا تھا. جب مجھے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پالنا پڑا 15 ایئرز کی ایج میں, اور میری جاب کیا تھی صبح کے 8 سے رات کے 2 بجے تک. اگر یہ ٹف نہ ہوتی تو مجھے یہ بھی نہیں آتا. ایک بات دیکھیے گا, میری پوری ریسرچ ہے اس چیز پہ, جس شخص نے جتنی زیادہ ٹف حالات جوان مردی سے جھیلے ہوں وہ ترقی کر جاتا ہے. جس کے پاس کمپلینز ہوں گی یہ ترقی نہیں کرتا. اور جو شخص جتنا سوشل ہے نا
उतना तरक्की करने के चांस ही बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं? यस यस यस। अच्छा यार, ये तो हम बहुत से हमारे दोस्त हैं उनको उनके घर वाले कहते हैं वेला, उधर जाता है लोगों से मिलता ही रहता है, काम कोई नहीं करता। बस उनको समझ देनी चाहिए ना कि नेटवर्किंग को इस्तेमाल कैसे करनी। बंदा बंदे का दारू है, अगर आप लोगों से ताल्लुकात रखते हैं ना, बंदे का दारू है। यस ठीक है, अगर आप ताल्लुकात रखते हैं यस, तो आप उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे। इसकी छोटी सी मिसाल सुनिए, मेरी वालदा मेरे पीछे अरसे से पड़ी होती हैं कि कहती हैं कि आप जल्दी टाइम पे क्यों नहीं घर आते, टाइम पे आओ घर, यानी आपके वाकफ बड़े हैं तो यहाँ ठहर जाते हैं वहाँ। मेरे मामू भी ऐसे थे, और मेरे छोटे भाई ना फरहान जो GBB कोर्स करवाते हैं मेरे साथ, ये भी ऐसे हैं। हम 5 भाइयों में से 2 भाई इंतहाई सोशल हैं। हम घर में पहुँचने तक ना आधी रात हो चुकी होती है। तो मैं एक दिन वालदा से कहता, माँ जी आप देखिएगा ये 2 जो भाई हैं ना, इनकी तरक्की का पैटर्न चेक कर लीजिए। बाकी 2 भाई ना थोड़े से 3 भाई इंट्रोवर्ट हैं, तो एक भाई थोड़े से कम है फाज, तो उनकी तरक्की ज़रा उतरा की है, ये नहीं चल रही है। वैसे जितना कोई शख्स सोशल है, अगर उसे सिमत मिल जाए तो वो तरक्की के चांसेस उसके उतने ज़्यादा हैं। यस, ज़बरदस्त।